CorelDRAW کی اس لیسن میں میں آپ کو اب ٹولز کے کچھ انفارمیشن دوں گا کہ کون کون سے ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کی ٹول کا آ رہا ہے CorelDRAW کی. سب سے پہلے آپ کے پاس جو ٹول ہوتا ہے اسے ہم پک ٹول کہتے ہیں. کوئی بھی چیز سلیکٹ کرنے کے لیے ہم پک ٹول کا استعمال کریں گے. پک ٹول کے بالکل نیچے آپ کو ایک ٹول جو دکھائی دے رہا ہے اسے ہم شیپ ٹول بھی کہتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی F10 ہے. یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ اس ٹول کے ساتھ آپ کو یہاں چھوٹا سا ایرو دکھائی دے رہا ہوگا. اس ایرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ ٹولز اویلیبل ہیں. تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں. اگر میں اس ایرو پر کلک کروں گا تو اس کے باقی جو ٹولز ہیں وہ بھی میرے سامنے شو ہو جائیں گے. پہلا شیپ ٹول جس کی شارٹ کٹ کی F10 ہے. اس کے ساتھ نائف ٹول ہے, اس کے ہم یوز آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اس کے بعد اریزر ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ کی X ہے. اور آخر میں فری ٹرانسفارم ٹول ہے. اس کے بعد نیچے آپ جو ٹول دیکھ رہے ہیں یہ میگنیفائی ٹول ہے. زوم ٹول بھی اسے کہتے ہیں, چیز کو بڑا یا چھوٹا کر کے دیکھنے کے لیے. اس کے بعد آپ کا فری ہینڈ ٹول ہے. اس فری ہینڈ ٹول کے اندر بھی مزید آپشن ہیں جس میں بیزیئر ٹول, آرٹسٹک میڈیا ٹول جس کی شارٹ کٹ کی I ہے. اس کے بعد آپ کا ڈائمینشنز ٹول ہے, کنیکٹر لائن ٹول ہے اور ان ایکٹیو کنیکٹر لائن ٹول ہے. اس کے بالکل نیچے آپ کو یہاں پر ریکٹینگل ٹول دکھائی دے رہی ہے جس کی شارٹ کٹ کی F6 ہے. اس کے نیچے ایلپس ٹول ہے, اس کی شارٹ کٹ کی F7 ہے. اس کے نیچے پالیگون ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ کی Y ہے. اس کے اندر جو مزید آپشن ہے ان میں اسپائرل ٹول ہے, شارٹ کٹ کی A ہے, اور گراف پیپر ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ کی D ہے. اگر آپ کو کوئی اس میں ٹیکسٹ لکھنا ہوگا انگلش میں تو آپ اس ٹول کا استعمال کریں گے. اسے ہم ٹیکسٹ ٹول کہتے ہیں. شارٹ کٹ کی اس کی F8 ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کو ٹول دکھائی دے رہا ہے, اسے ہم انٹریکٹیو آل میڈیا ٹول کہتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ G ہے. انٹریکٹیو فل ٹول کے اندر مزید جو آپشن ہے اس میں ایک دوسرا ٹول آپ کو دکھائی دے رہا ہے, وہ انٹریکٹیو میش فل ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ کی M ہے. اس کے نیچے اگر آتے ہیں تو یہاں پر یہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے, اور اس کے بالکل نیچے انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول ہے. اس کے اندر جو مزید آپشن ہیں وہ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول, انٹریکٹیو کنٹرول ٹول, انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول, انٹریکٹیو انویلپ ٹول, انٹریکٹیو ایکسٹروڈ ٹول ہے. اس کے بالکل نیچے جو آپ ٹول دیکھ رہے ہیں اس ٹول کو ہم پینٹ بکیٹ ٹول بھی کہتے ہیں. اس کے اندر جو آپشن دوسرا دیا گیا وہ آئی ڈراپر ٹول کا ہے جس کا مقصد کلر کو پک کرنا ہے. اس کے نیچے جو ہے ٹول وہ آؤٹ لائن کا ٹول ہے جس کے اندر مزید آپشن میں پہلا آؤٹ لائن ٹول ہے آؤٹ لائن پین ڈائلاگ جس کی شارٹ کٹ کی F12 ہے. آؤٹ لائن کلر ڈائلاگ باکس جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ F12 ہے. اس کے ساتھ نو آؤٹ لائن کا ٹول ہے, ساتھ ہیئر لائن آؤٹ لائن, اور آگے لائنز کے سائز ہیں جیسے ہاف پوائنٹ آؤٹ لائن, 2 پوائنٹ آؤٹ لائن, 8 پوائنٹ آؤٹ لائن, 16 پوائنٹ آؤٹ لائن اور 24 پوائنٹ آؤٹ لائن. سب سے اینڈ میں جو ٹول دیا گیا اسے ہم فل ٹول کہتے ہیں. اس کے اندر جو مزید آپشن میں فل کلر ڈائلاگ ہے جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ F11 ہے. پھر فاؤنٹین فل ڈائلاگ باکس جس کی شارٹ کٹ کی جسٹ F11 ہے. پیٹرن فل ڈائلاگ, اس کے ساتھ ٹیکسچر فل ڈائلاگ, اس کے ساتھ پوز کی فل ڈائلاگ, نو فل, اور اینڈ میں کلر ڈاکر ونڈو ہے. تو یہ وہ ٹولز ہیں جن کو ہم مختلف حصوں میں استعمال کریں گے. اس کے علاوہ جو اوپر آپ کو ٹول بار دکھائی دے رہی ہے, یہ جو آئیکن آپ دکھائی دے رہا ہے, یہ نیو پیج اوپن کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی کنٹرول N ہے. یہ پہلے سے بنی ہوئی کسی فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہے, کنٹرول O شارٹ کٹ کی ہے. یہ فائل کو محفوظ کرنے کے لیے یا سیو کرنے کے لیے کنٹرول S اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اس کے ساتھ پرنٹر کا ٹول ہے جو اس وقت ان ایکٹیو فارم میں ہے, اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول P ہے. اس کے ساتھ یہ جو آپ کو ایک سیزر دکھائی دے رہی ہے, کینچی دکھائی دے رہی ہے, یہ کٹ کا ٹول ہے, کنٹرول X اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اس کے ساتھ کاپی کا ٹول کنٹرول C, اور اس کے ساتھ پیسٹ کا ٹول ہے کنٹرول V کا. یہ انڈو اور یہ ریڈو کا ٹول ہے جس کے اندر مزید آپ کو آپشن اس میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ امپورٹ کا ٹول ہے, جب آپ اس میں کوئی تصاویر وغیرہ انسرٹ کریں گے تو ہم امپورٹ کے ٹول کا استعمال کریں گے. اس کے نیچے یہ پیج سیٹ اپ کے والے سے فارمیٹنگ ٹول بارز ہیں جس میں پیج کا سیٹ اپ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے. ادھر سے پیج کے سائز ہیں, یہ پیج کی اورینٹیشن ہے, یہاں پر آپ اس کا سائز اور اورینٹیشن دونوں سیٹ کرتے ہیں. یہاں پر پیج کے انچیز میں یا مختلف پیرامیٹرز دیے گئے ہیں, ملی میٹرز ہیں, پاسکلز ہیں, پوائنٹس ہیں, پکسلز وغیرہ ہیں, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں.
اور آگے اس کی پوزیشنز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ ہم نے کیونکہ انچز سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ انچز ہے. تو ان ٹولز کا ہم استعمال کرتے ہوئے کورل ڈرا کے اندر کمپوزنگ کا کام کریں گے.